آج ہم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کریں گے، اس کے حوالے اور اس پر جو غیر مقلدین نے جرح کی ہے اس کا انشاءاللہ مدلل جواب ہوگا۔ سب سے پہلے اس حدیث کو لکھنے والے کون کون سے محدث ہیں؟ حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، آپ نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے رفع یدین ایک مرتبہ کے علاوہ نہ فرمایا۔ اور اس کے بعد امام ابو داؤد نے یہ حدیث 118 نمبر صفحہ ہے اور مکتبہ رحمانیہ پہلی جلد، اور اگر حدیث کا نمبر دیکھیں تو یہ حدیث کا نمبر ہے 748، اور اس کے متصل پھر 749 اور 750 حدیث لکھی ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی بیان کی ہے۔ یہاں پر ایک خیانت ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں عرض کرتا ہوں، جو سند پہ یہ بھی خیانت کرتے ہیں۔ نسائی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن نسائی کی پہلی جلد میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس کا صفحہ ہے صفحہ نمبر 158۔ یہی حدیث تقریباً یعنی وہی سند، وہی سارا کچھ بھی وہی بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے پہلی دفعہ رفع یدین فرمایا اور اس کے دوبارہ ثم لم یعد، پھر آپ نے دوبارہ رفع یدین نہ فرمایا۔ یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے، اور یہ حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور مسند امام احمد میں حدیث کا نمبر ہے 3681، کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصلی لکم، الفاظ یہ ہیں، میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، اور آپ نے صرف شروع میں رفع یدین فرمایا۔ اس حدیث کی سند پر بحث میں بھی کرتا ہوں، لیکن پہلے اس کے حوالے کس کتاب میں یہ ہے ترمذی شریف، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث باب ابواب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، کہ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کی نماز تمہیں نہ پڑھاؤں، اور آپ نے پھر رفع نماز پڑھائی اور رفع یدین صرف شروع نماز میں کیا، اس کے بعد آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ اور امام ترمذی نے فرمایا فی الباب عن برہ بن عازب، اس باب میں یعنی رفع یدین ایک دفعہ کرنے کے بارے میں باب میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور ابو عیسیٰ فرماتے ہیں یعنی حضرت امام ترمذی، حدیث ابن مسعود حدیث حسن، عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ اس انشاءاللہ بھی اس پہ کلام شروع ہونے لگا، لیکن سب سے پہلے میں اس کے حوالے آپ کے سامنے مزید پیش کر دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح سنن کبریٰ للبیہقی میں یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی کتاب جو ان کی فقہ کی کتاب، اس میں بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ رفع یدین کا رد کیا، اس میں بھی حدیث موجود۔ مسند ابی یعلیٰ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، تاریخ بغداد، کنز العمال، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح یہ حدیث کے کچھ حوالے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب آ جائیں اس کی سند پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے حوالے سے لوگوں کے درمیان جو ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے وہ کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، حالانکہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قطعاً نہیں کہا، انہوں نے صرف یہ فرمایا ہے، انہوں نے 3 حدیثیں لکھی ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 748، پھر 749 اور پھر 750۔ اب کوئی بھی شخص اس حدیث کو پڑھے اور غور کرے کہ آپ نے پہلی حدیث پر کوئی بھی جرح نہیں فرمائی، دوسری حدیث پر کوئی جرح نہیں فرمائی۔ انہوں نے برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر یہ کہا ہے کہ برہ بن عازب کی روایت صحیح نہیں ہے، جملہ کیا کہا؟ صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو ضعیف بنا لیا عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو، حالانکہ وہ بات کر رہے ہیں حضرت برہ بن عازب کی حدیث کو، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے متعلق کوئی کلام نہیں کیا۔ تمام وہابیوں نے، یہاں تک مسند امام احمد کے اندر بھی جب انہوں نے تخریج کی ہے، اس تخریج کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ جی امام ابو داؤد نے یہ کہا ہے لیس بصحیح، یہ صحیح نہیں، حالانکہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو بالکل اس کے متعلق یہ کلام کیا ہی نہیں۔ انہوں نے یہ کلام کیا ہے وہ حضرت برہ بن عازب کی روایت پہ کلام کیا۔
تو لہذا اس میں 3 میں سے ایک ہی سند پر انہوں نے یہ کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب صحیح نہ ہونے کا مطلب جو مصطلح الحدیث یعنی حدیث کی اصطلاحوں سے باخبر ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ صحیح نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے، یہ امام جامع ترمذی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اب مدلس تدلیس ہوئی، یہ میں ساری بات میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے جتنے کلام یہ کرتے ہیں، جتنے بات کی کتابیں لکھی گئی، ان تمام کے اندر جو کلام ہے وہ یہ اس کلام کو اور امام ترمذی کے اس کلام کو میچ کریں، کیونکہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس حدیث میں سفیان بھی ہیں، سفیان ثوری، عاصم بن کلیب بھی ہیں، جو کہ دونوں راویوں پر یہ جرح کرتے ہیں، وہ دونوں راوی ان کی سند میں موجود ہیں، لیکن وہ فرما رہی حدیث حسن ہے۔ یہ چھوڑ ڈالتے ہیں سفیان ثوری مدلس راوی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے مکمل میں آپ کے سامنے جواب عرض کروں گا، لیکن یہاں پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب ترمذی نے اس حدیث کی سند یہی بیان کی ہے کہ وکیع عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ، اس ساری سند میں جو 2 راوی ہیں، ایک سفیان ثوری ہیں اور ایک عاصم بن کلیب ہیں، ان پر یہ بالخصوص جرح کرتے ہیں۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے، آپ نے کوئی جرح نہیں کی، یہ ان کو پھلانگ کر ان پر پھر بھی جرح کر کے ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو اور بات بتاؤں، اس حدیث کو ناصر البانی نے بالکل صحیح لکھا ہے۔